السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں محمد مالک۔ بہت ہی سیریس ٹرن لے لیا حالات نے۔ سب کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس جائے گا۔ جب یہ ڈیٹ چینج کی، شیڈول چینج کیا رادر الیکشن کمیشن نے اور اکتوبر کی ڈیٹ دے دی، تو پورے ملک میں ایک طوفان ہو گیا۔ کہہ دیا آئین جو ہے پامال ہو گیا اور اب سپریم کورٹ میں بات جائے گی، اور آج سپریم کورٹ میں اٹھا لیا اس کیس کو، اور 5 ممبر بینچ بنا ہے جس میں امتا بندیال صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، امین الدین خان صاحب ہیں اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں۔ اس میں بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب اسی کیس میں جب پہلے بحث چل رہی تھی، جب آپ کو یاد ہے مارچ کا فیصلہ آیا تھا جس پہ بحث چل رہی تھی کہ 3-2 کا فیصلہ ہے یا 4-3 کا فیصلہ ہے، تو اس میں 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا۔ اعجاز الحسن صاحب نے ریکیوز کیا تھا اور مظاہر علی نقوی صاحب نے ریکیوز کیا تھا، کیونکہ ان پہ 3 بڑی پولیٹیکل جماعتوں نے اعتراض کیا تھا۔ وہ 9 ممبر بینچ بنا تھا۔ جب یہ 2 ججز نے ریکیوز کر لیا تو باقی رہ گئے 7 کے اندر جسٹس عطر من اللہ نے اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے شروع میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پٹیشن نہیں بنتی، 184(3) کے تحت نہیں سننا چاہیے، اور انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا۔ پھر اس کیس میں یحییٰ آفریدی صاحب نے، من اللہ صاحب نے نہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی نے نوٹ میں، اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ یہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے، اور اگر چیف جسٹس سمجھتے ہیں تو بے شک مجھے بینچ میں بٹھائیں، یا نہیں سمجھتے تو whether I am required or not۔ تو اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا، اور ساتھ ہی یحییٰ آفریدی صاحب کی جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا، انہوں نے پوچھا تھا، ان کو ہٹا دیا، ساتھ ہی جسٹس عطر من اللہ کو بھی ہٹا دیا اس باقی 5 میں۔ تو پورے ملک میں بحث چھڑ گئی کہ یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ تھی اور جو پی ٹی آئی کے مخالف گروپ تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے جس میں یہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ آج جب یہ ساری بات چل رہی تھی اور آج سپریم کورٹ نے وہ دوبارہ یہ معاملہ اٹھا لیا، تو اگرچہ وہ دوسری پٹیشن کے تحت ہے، تو اتنی دیر میں جسٹس منصور صاحب کا آج ڈیٹیل ججمنٹ ریلیز ہو گیا ہے، جنہوں نے اپنے اور جج مندوخیل صاحب کے نام پہ انہوں نے یہ آتھر کیا ہے۔ اس میں بڑی ہی سخت زبان آئی ہے، اور انہوں نے اب 2-3 نکات ایسے اٹھا دیے ہیں کہ بڑا سیریس ایک پوائنٹس آف لا پہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ 4-3 کا تھا، اور 2 ججز جسٹس عطر من اللہ اور یحییٰ آفریدی صاحب، انہوں نے کہ جو فیصلے تھے وہ اس بینچ کا حصہ ہیں، وہ فیصلوں کا حصہ ہیں، تو یہ 3-2 کہا جا رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ گورنمنٹ سٹانس جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز اور دوسرے تمام لوگ آبویسلی دے آر سیلیبریٹنگ کہ جی ہمارا ویو پوائنٹ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن خالی انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر ایک بینچ بنا ہو تو اس کو کوئی شو کاز لسٹ بن جائے، سب کچھ آ جائے، تو وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب یہ 2 ججز کو آگے نہیں رکھا گیا بینچ کے اندر، تو ایک اسپیسیفک آرڈر آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا، جس میں وہ بتاتے کہ یہ ججز اب بینچ کا حصہ نہیں ہیں، تو اب یہ باقی جو 5 لوگ ہیں یہ سنیں گے کیس کو۔ انہوں نے کہا یہ لیگلی وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کاؤنٹ ہوں گے، اور یہ 4-3 کے حساب سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑا سیریس اعتراضات اٹھائے ہیں چیف جسٹس کی پاورز کو، اور انہوں نے ٹو کوٹ ہم، انہوں نے کہا جی اٹ از ہائی ٹائم کہ ری وزٹ کیا جائے، یہ ون مین شو ہے بینچ بنانے کا چیف جسٹس کی پاورز کا، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے لیگل، جس پہ بھی ہم آج بات کریں گے، بیکاز اس کے اثرات پاکستان کی پالیٹکس پہ بہت گہرے ہیں جب سپریم کورٹ کرے گی۔ لیکن آج جب بینچ بیٹھا تو ہم نے دیکھا کہ سب کا خیال تھا کہ شاید آج بڑی کلیئرلی اور بڑی ڈیفینیٹلی ریمارکس آئیں گے، اور سپریم کورٹ ظاہر ہے کہے گی کہ ہر قیمت میں 90 دن میں کریں اور اسی آرڈر کو فالو کیا جائے۔ تو آج چیف جسٹس کے بڑے گارڈڈ کامنٹس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہوا میں فیصلہ نہیں کریں گے جب تک تمام سائڈز ہیں وہ اگری نہیں کرتی، تو تب ہم کسی کنسنسس سے پہنچیں گے، اور یہ کہا کہ بہت زیادہ اختلافات ہیں، ان کو آپس میں دور کرنے چاہیے۔ تو نظر آ رہا ہے کہ شاید بینچ کے اوپر بھی پریشر ایک ہوگا پبلک اوپینین کا، سب کچھ، بیکاز اتنا ہارش لائن ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے پرسوں بھی اور کل بھی جو بات کی، ان کا بیان ہر جگہ چل رہا ہے، جہاں انہوں نے کہا جی یا یہ نہیں یا ہم نہیں، اور اب بات چیت بالکل نہیں ہوگی، اور یہ دشمنیاں بن گئی ہیں۔ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی ذاتی کوئی جائیداد کے جھگڑے کی بات ہے، لگ نہیں رہا تھا کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن، آئین اور یہ ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی باتیں ہو رہی ہیں۔
دوسری طرف آج وائس چیئرمین پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہم تو ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ ہی پریشر کیا خواجہ صاحب نے اور انہوں نے ساتھ خواجہ سعد رفیق نے، انہوں نے کہا کہ جی اب بات ہم نے کرنی نہیں ہے جب تک خان صاحب گھوڑے سے نہیں اترتے، اور ہم نے بڑا کچھ کیا. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اب بالکل ختم ہو گیا، پریٹینس بھی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. یہ قانونی ایشوز اور اب سپریم کورٹ بھی ایک بار پھر کانفلکٹ کی زد میں آ گئی ہے. یہ بات کہاں جا کے رکے گی، اور ہم کیا اینڈ فیز میں شروع ہو گئے اس پاور گیم کے؟ خدا نہ خواستہ. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہارون رشید صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. مظہر عباس ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے، اور اس وقت ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جوائن کیا، وائس چیئرمین پی ٹی آئی. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب، وہ تو اب کہتے ہیں یا ہم نہیں یا وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی نہیں ہے، وقت گزر گیا، آپ نے دشمنیاں بنا دی ہیں. خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا جی پہلے ہم نے بڑی کوشش کی، اب بات نہیں ہوگی، اینڈ ناؤ کم واٹ مے. آج آپ نے پھر ایک باری کہا کہ یار بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، سب کچھ ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب آپ لوگ وہیں کھڑے میں ہیں جہاں آج سے 11 ماہ پہلے یہ پی ڈی ایم والے کھڑے تھے، جب یہ آپ کو کہتے تھے یہاں بات کریں، چیزیں طے کریں، اور خان صاحب بات نہیں کرتے تھے. لاٹ آف پیپل جو آپ کی ایک آفر ہے ٹاکس کی، اس کو آپ کمزوری سمجھ رہے کہ اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں؟ بالکل نہیں مالک. آپ اگر آج سپریم کورٹ اور آپ چیف جسٹس صاحب کی گفتگو سنتے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا وہ اشارہ کیا دے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، ایک ہے کانسٹیٹیوشن، انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن فار الیکشنز، یہ ہمارا پٹیشن ہے. اور دوسرا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی لیٹر کو بھی دیکھنا ہے، اس کی اسپرٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیٹر تو ہم دیکھ لیں گے، اسپرٹ کے لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی ایشورنس چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہے. اور اس وقت جو ایک پولیٹیکل پولرائزیشن اور ایکرمنی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کی فنکشنالٹی کو، گورننس کو متاثر کر رہا ہے. چنانچہ انہوں نے ہمارے وکیل علی ظفر صاحب کو اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ اپنی لیڈرشپ سے بھی پوچھ کے آئیں کہ کس طرح آگے چلنا ہے. الیکشنز ہونے ہیں، الیکشنز فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ کیسے ہو سکتے ہیں. کچھ رول اس میں ہمارا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے. اب یہ آفر ابھی لیٹسٹ کی ہے مالک صاحب شہباز شریف صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنا مائنڈ میک اپ کر لیں. ابھی فلور تو چند دنوں کی بات ہے نا ابھی جو نے کی ہے، جب ڈار صاحب نے ایک بڑی خاص گفتگو کی تھی جس سے پورے ملک میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی، جنہوں نے ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بیٹھے بیٹھے گفتگو چھوڑ دی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. وی سیڈ فائن. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. گیو اس این ایجنڈا. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا فری فیئر الیکشنز، امیڈیٹ الیکشنز، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کا پہلے دن سے یہ ویو تھا کہ واحد حل اس کوگمائر سے نکلنے کا فریش الیکشنز ہے. نہیں، وہ تو آپ کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. میں تو شاہ صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انٹیریئر منسٹر ایک بات کر رہے ہیں، سعد رفیق ایک بات کر رہے ہیں، تو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اب مریم ڈاکٹرائن از ہولڈنگ سوے، اور وہ تو ہے نو ٹاکس نتھنگ. وہ بار بار کہہ چکے ہوئے. اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ وہاں مریم ڈاکٹرائن پہ سارے متفق نہیں ہیں. وہاں بھی دیر از اے بگ ایلیمنٹ جو سمجھتا ہے کہ مریم ان کا نقصان کر رہی ہیں، اور جو سنجیدہ ایلیمنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ نقصان پورے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو ہو سکتا ہے اور پورا ڈیموکریٹک سسٹم ڈی ریل ہو سکتا ہے. یہ اس کا ایک کانسیکوینس ہو سکتا ہے، اللہ کرے نہ ہو لیکن اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے. ہمیں بیٹھ کے اس کے بارے میں، آپ دیکھیں نا سعد رفیق نے بھی گفتگو کی اور لوگوں نے بھی گفتگو کی. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو سٹ اینڈ ریزالو. جنگیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، پارلیز ہوتی ہیں،
اینڈ کتھارسس ہوتا ہے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ پاور میں تھے تو خان صاحب تو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. جب نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ آئی انہوں نے اس لیے آنے سے انکار کر دیا. تو یو گائز ور لائک not doing anything. مجھے یہ بتائیں, میرا سوال سے شاہ صاحب یہ ہے کہ the way things are today, کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہی ٹوٹل کولیپس کرنے کا خطرہ ہے؟ اگر جس لائن پہ یہ چل رہے ہیں اور اس لائن پہ چلتے ہیں تو یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. گو انٹرنیشنل انوائرمنٹ مختلف ہے, گو اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ ڈیفالٹ کے قریب تر ہے. ابھی تک بھی یہ IMF کے ساتھ کوئی معاہدہ تو نہیں کر سکے, ابھی تک بیچ میں ہے. جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی تھی اس پر ابھی پورا نہیں اتر سکے اور ان کا کانفیڈنس ابھی تک ان پہ ریسٹور نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود یو کی ناٹ رول اٹ آؤٹ. اب سوال یہ ہے, شہباز شریف صاحب کہہ دیں کہ ہم نے اپنی آفر وڈرا کر لی ہے, فائن, اٹس اپ ٹو دیم. لیکن یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے, ہم فار الیکشنز ہم نے کہا تھا کہ ہم لیجسلیشن کے لیے بھی اور چیزوں کے لیے بھی تیار ہیں گفت و شنید کرنے کے لیے. اب یہ نہ کرنا چاہیں. اچھا, ایک طرف آفر کی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایجنڈا کیا ہے؟ کیا آپ نے بتایا؟ حکومت میں آپ ہیں, پہل آپ نے کرنی ہے. آپ نے کوئی ٹیم شاہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پرو ایکٹیو انوالومنٹ کے بغیر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگوسیشنز ہو پائیں گی؟ گزارش یہ ہے, اب دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے حالات سے غافل تو نہیں ہے. آج ملک کی کیفیت کیا ہے, آج اکنامک آپ کا کلیپس ہو رہا نہیں ہے, ہو چکا ہے. کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا؟ ان کو یقیناً دکھائی دے رہا ہے. کیا ہماری جو پلرز آف دی آرگنز آف دا اسٹیٹ ہیں اور اس میں جوڈیشری بھی ایک ہے, کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا؟ آج جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے وہ قابل غور تھے, سننے کے قابل تھے, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ میں اور جس میں سارے وکلا بیٹھے ہوئے تھے سن رہے تھے. تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک آل اسٹیک ہولڈرز ہیو ٹو مسٹ play a role. شاہ صاحب لاسٹ کوشچن, اگر الیکشن کمیشن 30 اپریل کی ڈیٹ تھی, بڑے آرام سے 25 یا 26 اپریل کو بھی کہہ سکتا تھا دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے, فلانا ہے, ہم نیا اسکیجول اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن سڈنلی مارچ کے مڈ کے اندر ہی الیکشن کمیشن ایک نئی ڈیٹ دے دیتا اکتوبر کی, اور وہ ظاہر پورے ملک میں طوفان اٹھ جاتا ہے. ڈو یو سی کہ کسی وجہ سے اتنی جلدی یہ چینج آ گیا ہے اسکیجول کہ یہ آئی ووڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ اپریل میں ہی کرتے یہ چیز, پہلے کیوں موو اپ کیا؟ مالک ذرا قابل غور بات یہ ہے, پہلے دیکھنا یہ ہے کیا الیکشن کمیشن کا یہ پاس یہ اختیار ہے, انڈر واٹ لا؟ سر سپریم کورٹ نے آج کہہ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں دی, انہوں نے اسکیجول چینج کیا اور الیکشن اسکیجول چینج کر سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج کہا ہے, ان کا کامنٹ ہے کہ ان کے پاس الیکشن اسکیڈول چینج کرنے کا اختیار ہے. نہیں, میں بساد احترام کہوں گا کہ اس کی یہ مکمل انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے. یہ کوشچن آف لا ہے, یہ زیر بحث آئے گا جب کیس چلے گا نا, آپ دیکھیں گے یہ زیر بحث آئے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائیں کہ آپ کے جو KPK کے گورنر تھے انہوں نے تو ڈیٹ دے دی تھی 28 مئی کی, خود دی تھی نا. اچھا, جب انہوں نے 28 مئی کی ڈیٹ دے دی تو آل آف اے سڈن وہ پھر 8 اکتوبر پہ کیوں چلے گئے؟ اور اگر 28 مئی کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی تو کیا 28 مئی کو ان کو اکنامک اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اور سیکورٹی سچویشن KPK کی دکھائی نہیں دے رہی تھی؟ سر لاسٹ کوشچن آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کو کتنی امید ہے, کتنی پاسبلٹی کہ آپ گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن اسکیجول دوارا ان چیزوں پہ بات کرے گی؟ آپ کتنے % امید ہے آپ کو؟ دیکھیے, میں ان کے دل کے اندر جھانک تو نہیں سکتا, لیکن اگر ان میں کوئی سیاسی بصیرت ہے تو وہ راستہ نکالیں گے, نہیں تو نقصان سارے ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کا ہوگا اینڈ دے ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. بہت شکریہ شاہ محمود صاحب ہمیں وقت دینے کا. ہارون صاحب ویری کوئکلی, جو آج اب ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, اب ایک نئی بحث چھڑ گئی. پہلے PTI اور سارے کہتے تھے 3-2 کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہی تھی ہمیں 3-2 کا فیصلہ ہے. اب ہی از ون آف دا سینئر موسٹ ججز, جسٹس منصور بڑا کریڈیبل ہیں,
انہوں نے آج کہہ دیا کہ جی یہ 3-2 کا نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور 4-3 کے مطابق انہوں نے اگزامپل بھی دی کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا تو 2 ججز نے اپنا مائنڈ پہلے دے دیا تھا اور بعد میں وہ بلکہ بیٹھ بھی نہیں رہے تھے پروسیڈنگز میں، لیکن جب فائنل فیصلہ آیا تو ان کے جو فیصلے تھے وہ اس میں انکلوڈڈ تھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور یہ چیف جسٹس کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ جب شو کاز لسٹ ایشو ہو جائے، ٹرائل شروع ہو جائے، سب کچھ کیس شروع ہو جائے تو وہ پھر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بقول ان کے جنہوں نے یہ اتنا تھک فیصلہ دیا ہے کہ 9 ممبر بینچ بنا، 2 ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا اس میں سے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور نقوی صاحب نے، تو پیچھے رہ گئے 7 میں سے 2 نے اپنا مائنڈ دے دیا، انہوں نے پہلی پٹیشن ڈسمس کر دی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں رکھنا ہے رکھیں، نہیں تو اب ہم بیٹھتے ہیں. تو اس میں سے زیا افریدی نے کہا، تو اس کے باوجود اطہر ملا صاحب کو بٹھا دیا گیا. انہوں نے کہا ان کے ورڈکٹ آگے ہوئے تھے، تو اب جب ہمارے یہاں ورڈکٹ بنائیں تو 4-3 کا ہے. پہلے یہ بتائیں یہ 4-3 کا فیصلہ ہے کہ 3-2 کا فیصلہ ہے؟ مالک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح پہلے 7 رکنی بینچ بنا تھا اور اس میں اعتراضات آئے تو 2 ججز ہیں، 9 میں سے 2 گئے، 9 میں سے 2 چلے گئے، بعد میں 7 رکنی بینچ رہ گیا، اور سبسیکوینٹلی 7 کے بجائے پھر 5 رکنی بینچ آ گیا. اور ایکسپریشن یہی تھا کہ پہلے 3-2 کا ہی فیصلہ ہوگا پہلے بھی. اب چونکہ 4 ججز صاحبان نے یہ فیصلہ آج دے دیا ہے تو اب تو پوزیشن ٹوٹل ڈیفرنٹ ہو گئی. جو میجارٹی ہو گئی وہ اس ججمنٹ کو ہو گئی وہ جو آج ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک چیز اس میں اور لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ جی جو ابھی تک وہ فارمل فیصلہ نہیں ریلیز ہوا وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ سپلٹ تھا. جی تو اب پھر کون سا فیصلہ ہولڈ کر رہا ہے گراؤنڈ؟ یہ 4-3 3-2 ہم آپ وکیل ہیں، آپ ہمیں بتائیں. یہ تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا، یہ کسی اور جگہ کا فیصلہ تو ہے نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی کیا ہے اور 3 والا بھی سپریم کورٹ کے ججز نے کیا ہے. اب دیکھا جائے گا کہ میجارٹی کدھر ہے اور وہ میجارٹی ڈیسیژن جو ہوگا وہ اپورڈ ہوگا. تو پھر اگر یہ 4-3 کا ہوتا ہے تو اس کے سبسیکوینٹ جتنی چیز ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. اسی طرح ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ اب حل صرف یہی ہے کہ لارجر بینچ بنے یا فل کورٹ بینچ بنے جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو. اچھا ایک چیز اور میں پھر میں اپنے صحافی دوستوں کے پاس بھی جاؤں گا. جب وہ ہوا تو اس پہ 3 پارٹیز نے، JUI نے، PMLN نے اور باقیوں نے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی ان 2 ججز کو ہٹنا چاہیے، یہ بائسڈ ہیں واٹ ایور. تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا. تو اس میں اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے. اب جو انہوں نے پٹیشن سنتے ہوئے، جو بیسکلی مسئلہ تو وہی ہے، اٹس اے ڈفرنٹ پٹیشن. یہ اسپیکر اسمبلی پنجاب اسمبلی کے سبتیان صاحب کے اوپر بیسس بنا کے یہ سپریم کورٹ نے اٹھایا ہے. کیا اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو ہونا چاہیے تھا؟ اب دوبارہ آپ کی یہی بات ہے کہ جس طرح پبلک میں بھی اور لائرز کمیونٹی میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اب وہی ججز دوبارہ اگر بیٹھ گئے ہیں تو ڈیسیژن جو ہے وہ وہی آئے گا. لیکن منصور صاحب کے آرڈر کے آنے کی وجہ سے اب یہ سپلٹ آ گئے، اور جب سپلٹ آ گیا تو میرے خیال میں اب یہ فل بینچ بنے. اور اس بات کا ڈیسیژن ہم نے پاکستان بار کونسل میں آج ہی کیا ہے، اور جس کے لیے ہم نے ایک اجلاس بلا لیا ہے پرسوں کے لیے، تاکہ سارے ممبران بیٹھ کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ سارے بیٹھ کے اکٹھا فیصلہ کریں، تاکہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، نہ معاشی حالات ہیں نہ پولیٹیکل حالات ایسے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں فردر تقویت ان کو بخشی جائے. اور ایک سوال اور، یہ اس میں ایک اور بڑی لمبی اور ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ جب 199 کے تحت ہائی کورٹس اپنے فیصلے کرتی ہیں تو 184 کے طریقے سے آپ اس کا ایک سنگل بینچ کا فیصلہ تھا وہاں پہ، جس کو سب نے چیلنج کیا بعد میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے لاہور ہائی کورٹ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو 184(3) بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ سنگل بینچ کا فیصلہ آیا ہوا تھا. تو یہ اس کو 184 تک اس کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو انہیرنٹ پاور بھی ہیں سپریم کورٹ کی، اپیلیٹ پاورز بھی ہیں، کنسٹیٹیوشنل پاورز بھی ہیں سپریم کورٹ کی. ایسا تو نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ آئے تاکہ ایسے فیصلے آئیں عدلیہ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جب عدلیہ پہ انگلی اٹھائے گا تو آج پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے اپنے طور پہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ عدلیہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور جن کے خلاف آتا ہے تو وہ ججوں کے نام لے کے، آج پوزیشن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں ججوں کے، سٹنگ ججوں کے نام لے کر
اور آرمی چیفز کے نام لے کر ان کو بلیم کرتے ہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو اسٹرینتھن نہیں کرتی, پارلیمنٹ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتی, تب تک یہ بات ان کی ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچ, انہوں نے آرگیو یہ کیا ہے جسٹس منصور صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بینچ ری کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا, دوبارہ تشکیل نہیں ہوا, بلکہ 2 نے ریکیوز کر لیا, 2 نے اپنا فیصلہ دے دیا, تو جو 5 ممبر بینچ تھا اس نے سمپلی پروسیڈنگز فردر کیری آن کی ہیں. تو یہ نیا بینچ نہیں ہے, تو یہ بینچ 7 کا ہی ہے. یہ آرگومنٹ درست ہے؟ جی بالکل. اب چونکہ میجارٹی ویو وہ آیا ہے جو منصور علی شاہ صاحب کا ہے, تو لہٰذا اب یہ کانفلکٹ آ گیا ہے. جو ججمنٹ پہلے پاس ہوئی ہے اور جو آج پاس ہوئی ہے, اس کے لیے پرسنلی میرا ویو یہی ہے کہ ایک فل بینچ بٹھایا جائے اور فل بینچ میں اس کا ڈیسیژن آنا چاہیے. پہلے والا کے بھی جو ڈیسیژن ہوا ہے اور اب بھی آج بھی جو پٹیشن ہے, ان ساروں کو اکٹھا کر کے اور ملک کے انٹرسٹ اور پبلک کے انٹرسٹ میں ڈیسیژن دیا جائے. چلیں یہاں پہ میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آ کے شاہ صاحب آپ سے ذرا مزے سے بھی آ جائیں. جو یہ ادھر ہم ادھر تم والے بیانات آ گئے ہیں, اور جو کلیئر بات ہوگی ہے کہ جی ہم نے بات کرنی نہیں ہے, اور جیسے ابھی شاہ محمود صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپس میں بات نہ ہوئی تو پھر پورا نظام ڈیریل ہو سکتا ہے, ذمہ داری ان پہ ہوگی. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تب تک ساری ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی. اور آج مریم نواز نے ایک نیا ورڈ نکال دیا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا, اور ان کے بڑے سخت بیان آیا. انہوں نے کہا کہ جی جو جوڈیشری کے اندر ان کے کارندے ہیں, دوسرے ہیں, ان کو بھی ویڈ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو جب سپریم کورٹ کی لیول پہ پولیٹیکل لیڈرز بیٹھ کے اس طرح کے کھلے الزامات لگائیں, اور آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے 2 ججز کا نام لے کے پہلے بھی ایک جلسے میں ان کی فوٹوز بھی چلائی تھیں, تو تب کورٹ نے کچھ نہیں کہا تھا. تو یہ بات اب بالکل کیا امپاسبل ہوتی جا رہی ہے اس کا سلوشن ڈھونڈنا, کہ کوئی ہے؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. شاہ جی لیگل تو آپ نے سن لیا, یہ تو کھچڑی پوری پک گئی ہوئی ہے. یہ جو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آیا, پھر خواجہ سعد رفیق ہاک ہے لیکن بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے بھی لاہور میں کہہ دیا بس بات ہی نہیں کرنی, اور ہم نے بڑی کوشش کیا, ویلا لنگ گیا سارا, آر پار سارا ویرا بھی. او بھائی میرے بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کا سلسلہ ہے یہ آج سے شروع تو نہیں ہوا, اب تو ہم اس کے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. یہ چور اور لٹیرے ورسز واحد صادق اور امین, یہ جھگڑا جو ہے یہ کم از کم 2014 سے تو چل رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے انہوں نے پہلے ہر طرح کی, تو ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو سیاستدان ہی تصور نہیں کرتا, خواہ وہ راسنا ثناء اللہ خان ہی کیوں نہ ہوں, جو یہ کہے کہ جی ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا. لیکن کہنے کا مقصد ہوگا نا, ہوا میں تو نہیں جملہ کہہ دیا. ارے بھائی یہ کہ جی وزیر داخلہ کلیئر میسیجنگ ہے نا, ایک میسیجنگ ہے کہ بھائی صاحب آپ کو اپنی طاقت پہ بہت زوم ہے, ہم حکومت میں ہیں, ہم نے بڑھ لے کے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احمقانہ بات ہے. ایک کوئی بھی سیاستدان یہ بات نہیں کرے گا. حکومت یہ تو نہیں چاہتی سانو کڈو. او نہیں بھائی, آپ جو اصل بات جو ہے اس کی طرف آپ آ نہیں رہے ہیں. بھائی میرے وہ جو یعنی جو تپش تھی, جو تناؤ, جو تقسیم جو تمہارے معاشرے میں سیاسی بنیادوں پر تھی, اس سے کہیں زیادہ پریشان کن بات ہے. اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہو میں ڈسکس کروں رانا ثناء اللہ کی یعنی کہ یاوا گوئی کو. میرے پیارے وہ تقسیم سپریم کورٹ میں تمہیں نظر آئی ہے, وہ ادارہ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں, جن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے لے سانس بھی آہستہ کا ہمارے اوپر عالم ہوتا ہے. اب اس طرف کیا ہے کہ یہ تپش وہاں چلی گئی ہے, اور اس تپش کی وجہ سے میری دانست میں حیرتوں کے آتش فشاں پھوٹ پڑے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کلائمیکس ہے جو جوڈیشل ہائپر ایکٹیوزم
افتخار چودھری نے از خود نوٹسوں کی بھرمار سے شروع کیا تھا. آپ یہی شاہ صاحب کا جو آپ پڑھیں یہ 27 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں کتنا کیٹیگوریکلی انہوں نے ثاقب نثار صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. بڑا لمبا انہوں نے حصہ صرف 184 پہ لگایا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, اگر میری ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز ہی اپنے سابق سربراہان اور موجودہ سربراہان کے رویے پر سوالات اٹھانے شروع ہو جائیں تو میں کہاں جاؤں گا ایک عام پاکستانی جس کی گندم بارش کی وجہ سے تباہ ہو گئی, جو مہنگائی سے ذلیل و خوار ہو چکا ہے, جس کی چنے کی فصل تباہ ہو گئی, جس کا روزمرہ میں اس میں مظہر کا بھی لے لوں, اس میں ہم یعنی یاوا گوئی کیسے کریں؟ میں مظہر کو بھی لے لوں. مظہر ایک طرف ایک پاکستان ہے جس میں روز آج بھی آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں, لوگ لائنوں میں مر رہے ہیں مفت آٹے کے چکر کے اندر, اور روز پتہ لگتا ہے جی آج لائن میں ایک بندہ مر گیا, 2 مر گئے. مہنگائی کا برا حال ہے, کوئی معیشت سمجھ نہیں آ رہی کدھر جائے گی, اور IMF تمام حقائق اپنی جگہ پہ ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کو بڑھ کے لگ رہی ہیں, یا یہ نہیں یا ہم نہیں. اور خان صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کورٹ کے باہر, تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا تو ہوں دونوں ہی رہیں, لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے جانا ہے تو پھر یہ نہیں رہیں گے. اب تو ذاتی دشمنی ہے اور وہ سب کچھ آ گیا. کورٹ میں جو آج سین ہو گیا ہے, اب بینچ کھل کے بالکل کھل کے اب آمنے سامنے بات آ گئی ہے, اور خالی فیصلے پہ جسٹس منصور کا کرٹیسزم نہیں تھا, انہوں نے کوئی 4-5 صفحات صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ 184(3) کا جو مذاق بن گیا ہوا ہے وہ یہ بالکل غلط ہے. انہوں نے ان 2 ججز کو بھی کرٹیسائز کیا جن کی ریکمنڈیشن پہ کیس بنا, اس پہ سارا انہوں اٹھایا. اب جیسے میں پہلے پوچھ رہا تھا ہارون صاحب سے, ہمارا خیال تھا کہ شاید بینچ ایسا بنے گا جس پہ سوال نہ اٹھیں. جب آپ کو یاد ہے 5 ممبر بینچ تھا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا جی یہ 3-2 کا فیصلہ ہوگا, 3-2 کا فیصلہ ہوگا. آج 5 ممبر بینچ بنا اور سارے شروع ہو گئے 4-1 کا فیصلہ, 4-1 کا فیصلہ ہوگا, وچ از ویری سیڈ کہ جب آپ فیصلے بینچ دیکھ کے پریڈکٹ کرنا شروع ہو جائیں. یہ سارا جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں اور جو پولیٹیشنز کا دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے, یہ کیا اگلے آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر ہی سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا؟ مالک, میں جب یہ منصور علی شاہ صاحب کا اور بندوقیل صاحب کا فیصلہ آیا, اور پہلے بھی یہ لگ رہا تھا جس طرح ایک ہی مقدمے میں بینچ بار بار جو ہے وہ اس کی تشکیل نو ہو رہی تھی, تو مجھے تو 98 یاد آ گیا. اور میرے پاس وہ پریس کلپنگز پڑی ہیں, کیونکہ میں نے اس وقت رپورٹ کیا تھا جب 2 سپریم کورٹ لگا کرتی تھیں. ایک پٹیشنرز کو لا کے کراچی سے میریٹ ہوٹل میں وہاں ٹھہرایا گیا تھا, روزانہ وہ صبح جاتا تھا, ایک پٹیشن پہ فیصلہ ہوتا تھا, اس کے مقابلے میں اس کے بالکل مختلف فیصلہ دوسرے کورٹ میں ہوتا تھا. یہ صورتحال بالکل اسی طرف جا رہی ہے. اب یہ کہ آپ دیکھیں 9 پھر 7 پھر 5 اس طرح کی چیزوں, پھر جس وقت یہ سو موٹو لیا گیا تھا اسی وقت ڈاؤٹ آ گئے تھے. اس لیے ڈاؤٹ آئے تھے کہ ایک آؤٹ آف باکس سو موٹو ہوا تھا کہ ایک کوئی کسی ایس پی ڈوگر کی ہیئرنگ کے دوران 2 ججز جو ہے وہ چیف جسٹس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پر سو موٹو لیں. چیف جسٹس سے سو موٹو فوراً لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو کنٹروورسیز ہوئی میرے خیال میں, اور یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب یہ سجاد علی شاہ صاحب کا, اجمل میاں صاحب نہیں. مثلا میرا سوال آپ سے ایک اور ہے, میں کہہ رہا ہوں چلیں فیصلے پر کرٹیسزم ہو گیا, آج جسٹس منصور نے جو سب سے زیادہ کرٹیسزم اس فیصلے میں بہت لمبا ہے, بڑے کیس کلوز دیے انہوں نے, وہ یہ بینچ بنانے والی بات ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی کے اوپر آپ یہ نہیں لگژری نہیں ہوگی اب, اور یہ کورٹ کا مطلب ہے کورٹ پوری کرے. تو وہ تو ورکنگ آف دا چیف جسٹس اور اس کی پاورز کے اوپر بھی کھل کے آ گئے ہیں. یہی باتیں آج انہوں نے فیصلے میں قانون کی دلیلوں کے ساتھ کیس لاء کے ساتھ آرگیو کیا ہے. تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس کو اب ٹارگٹ کیا اسٹریٹ, اور ان کی پاورز کو اور ان کے رویے کو. دس گوز بیونڈ کیس سے بات آگے چلی گئی ہے. ہاں تو مالک اس کا کوئی فورم ہوتا ہے نا, کہ کوئی فورم میں آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے نا, جس نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے اس چیز کو. دیکھیے فل کورٹ کیوں ضروری ہے اس فیصلے میں اب, اس لیے کہ اتنے زیادہ تنازعات اس پرٹیکولر کیس میں آ گئے ہیں کہ جس کا فیصلہ جب بھی آپ کریں گے ماں سوائے فل کورٹ کے وہ کنٹروورشل ہوگا. ہمارے یہاں تو ابھی فل کورٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہے, 2 ججز کا بھی تقرر ہونا ہے. ابھی 17 رکنی فل کورٹ ہوتی ہے, وہ ابھی نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن جتنے بھی ہیں 15 بھی اگر ہیں
تو 15 کی بینچ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ کو سننا چاہیے, اس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے, بالکل فل کورٹ کو سننا چاہیے اس چیز کو, اس لیے کہ ورنہ اب تو اتنے زیادہ دیکھیے اس حوالے. لیکن آج بڑا شاہ جی آج بڑا کیئرفل بولے ہیں چیف جسٹس. دیکھو آپ جو ہے خدا کے لیے آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. فل کورٹ بھی بیٹھ گیا. آج جو کچھ ہوا, یہ 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا نا, اس میں آپ کو اختلافات بینچ میں نظر آئے. ٹھیک, یہ نہیں ہوا کہ مقدمہ ختم ہو گیا, سوال ہو گیا یہ وہ, اور اس کے بعد آخر میں فیصلے لکھ دیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. جب تک یہ خود پہلے بیٹھے ہیں, جو آپ مشورہ سیاستدانوں کو دے رہے ہیں نا, خدا کے لیے ججز خود بیٹھ کے بھی اپنے مسئلے حل کریں. فریاد کی جائے کہ سر آپ لوگ اپنے ٹی روم میں بیٹھیں اور خود بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر فل کورٹ بن گیا اور وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رائے کا کھل کے یعنی کہ اختلاف رائے ہوتا رہا تو اور مصیبت. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا, لیکن ایک ٹی روم بتاتا جاتا ہوں. جب لاسٹ ٹائم یہ بینچ چل رہا تھا, لاسٹ مقدمہ یہ 9 ممبر بینچ, تو اس پہ جب اعتراضات آئے تو ٹی روم میں ہی بیٹھے تھے سارے. چیف جسٹس صاحب نے میٹنگ کال کی تھی, سارے ججز بیٹھے, اس میں فیصلہ ہوا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور نقوی صاحب ریکیوز کریں گے, اور دوسرے ججز نے کہا کہ آپ دیکھ لیں آگے کیسے چلنا ہے. تو اس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا تھا. پتہ نہیں اگلی باری ٹی روم میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یا بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آ کے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن میں چھوڑے جا رہا ہوں. سب کو پتا تھا کہ اگر ڈیٹ چینج ہوئی تو ایک قیامت برپا ہوگی. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید الیکشن کمیشن 30 اپریل کی ڈیٹ کوئی 20-25 کو کرے گا کہ جی لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے تو ہم نہیں 30 کو کروا سکتے. 1.5 مہینہ پہلے کیوں کیا؟ کیا از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا. ایک کلوزنگ کامنٹ سب کا ہے. شاہ جی ویری کوئکلی, پہلے پارلیمان آپس میں لڑ پڑی, بالکل سپلٹ آ گیا. پھر اپوائنٹمنٹس کا وقت آیا, چیف آف آرمی اسٹاف کی, ڈی جی آئی کی, انسٹیٹیوشن کے اوپر مسئلے بن گئے. رہ گئی تھی جوڈیشری بھی آج امپلوڈ کر رہی ہے اندر سے. تو پھر چھوڑو یار ایسے کیا یعنی سنجیدہ باتیں کرنی. تمہیں وہ مسرت نذیر کا گانا یاد ہے جب وہ آئی تھی, بڑا مشہور ہوا تھا, کان گے کاک تے کھا جان گے سنما پواڑا پا جان گے. تو ایسا کرو کہ میوزک کو پلے لسٹ میں لگاؤ تو اسی سے گزارا کرتے ہیں. چلے شاہ جی آپ الٹی بات ہی کریں گے. مظہر عباس ویری کوئکلی, اور دوسرا کوئکلی ایڈ کرے, 1 منٹ ہے. پیپلز پارٹی بڑی خاموش ہے, بول ہی نہیں رہی ہے سارے معاملے میں. نہیں, میرا خیال ہے یہ بالکل ایک بہت واضح جو حکمراں اتحاد کی لائن نظر آئی, جن سے بھی بات کر رہے ہیں ان سے. تو انہوں نے سیدھی سی بات جن لوگوں سے بات کی کہ آپ لوگ بیٹھیں, اکراس دا ٹیبل بیٹھیں, مسائل ڈائلاگ کے ذریعے حل کیے. انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ 2 لوگوں کا مسئلہ ہے, عمران خان ایک طرف ہیں, نواز شریف دوسری طرف ہیں, آصف زرداری کے صاحب کے بھی اتنے اسٹیکس نہیں ہیں, تو اگر ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو کروا لیں, باقی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک فریق جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہے, دوسرا فریق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. تو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کھچاؤ تو لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ہارون صاحب یہ بتائیں, لگ یہ رہا ہے کہ اس ساری چیز کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوڈیشری ہیز ٹو ہیل اٹ سیلف. جوڈیشری کا یہ سپلٹ کیسے ہوگا ختم؟ اب مسئلہ ہے کہ آپ کی بار کاؤنسلز بھی پولیٹیکل لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی تو وہ اور بہت بیانیہ, جو پی ٹی آئی پاور میں تھی تو اور تھا. والی جو میجورٹی ہے وہ تو ایک ہی سائڈ پہ ہے, جو بھی ڈیسیژن ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا. لیکن حل صرف یہ ہے, اگر جوڈیشل سائڈ پہ دیکھیں تو فل بینچ آف سپریم کورٹ, اور اگر پولیٹیکل سائڈ پہ دیکھیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیں گے تو میرا خیال میں زیادہ بہتر. ہاں, تینوں کا بہت شکر ناظرین. ابھی کل یہ ہیئرنگ ہوگی, بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, نوٹسز دے دیے ہوئے ہیں. سرپرائزنگلی پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس نہیں دیے ابھی,
انہوں نے وفاق کو اور پروونشل گورنرز کو ان تمام لوگوں کو نوٹس سپریم کورٹ نے دیا ہوا ہے، لیکن ایشو اصل میں یہی آ گیا ہے۔ آج ہمارا خیال تھا، ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے تھے کہ شاید بہت گھن گرج ہوگی سپریم کورٹ میں اور بڑی اسٹرانگلی سپریم کورٹ کے ججز اس پہ ریاکٹ کریں گے، لیکن آج ہم نے دیکھا بڑی پروڈنس تھی، بڑا ماحول دھیما تھا اس لحاظ سے، اور ایک کنسیلیٹری ٹون تھی۔ کیا یہ کنسیلیٹری ٹون صرف ٹیمپرری ہے، اور کیا واقعی جس طرح بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر فل بینچ ہو جاتا تو شاید ایک نئی کنٹروورسی جنم نہ لیتی؟ بہرحال آج جو سپلٹ ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایک فیصلے پہ کامنٹس کے ذریعے بہت کھل کے سامنے آ گیا، اور یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اٹ از ابو جوڈیشری، اور منصور خان صاحب نے اپنے ایک فریز یوز کیا، امپیریل سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کے لیے زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگوں کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتی ہے، اور اگر سپریم کورٹ اپنی پاورز اوور ریچ کرے گی تو الٹیمیٹلی اس کی کریڈیبلٹی امپیکٹ ہوگی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔